شمع علم زمانے میں جلاتے جاؤ، شمع علم زمانے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے شرح میعات عامل کی النوع الثانی عشر۔ اب تک اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً 7 ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہوگا ہمارا پارٹ نمبر 8۔ ہم لوگ بات کریں افعال مدح و ذم کے بارے میں۔ اس میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں نعمہ کے بارے میں۔ نعمہ کی جو اصل ہے نا وہ ہے نعیمہ، پھر نعیمہ سے نعمہ کیسے ہو گیا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ ابھی اس سے پہلے والی عبارت میں ہی میں نے کہا تھا کہ وہ سارا نعمہ، یہ والی ہماری عبارت تھی۔ آج میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہم نے کہا نا کہ افعال مدح و ذم مدحت کے لیے آتے ہیں اور مذمت کے لیے آتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ مدحت کے لیے آ رہا ہے یا مذمت کے لیے آ رہا ہے؟ تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آج کی عبارت کے ذریعے سے۔ وَهُوَ فِعْلٌ مدح، ٹھیک ہے نا؟ ایسا کر دیں یا یوں کر دیں، وَهُوَ فعل مدحن، ایسا کر دیں، وہ فعل مدحن، ایسا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہوا یہاں پر ضمیر مرفوع منفصل واحد مذکر غائب راجع بسوء نعمہ ہو جائے گی، اور اس کو مبتدا بنا دیں اور فعلو کو آپ بنا دیں مضاف، ٹھیک ہے؟ اور مدحن کو یا مدحن آپ پڑھ لیں تو اس کو آپ بنا دیں مضاف الیہ۔ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر اس کو آپ بنا دیں ہوا معرفہ مبتدا کی خبر، اور ہوا معرفہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر بن جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا النوع الثانی عشر کا پارٹ نمبر 8 اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔